بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اصول تفسیر کا سبجیکٹ چل رہا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تفسیر میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ تفسیر میں جو اختلاف ہے اس کی صورتیں کیا ہیں، اس کی فارمز کیا ہیں۔ بہت ساری چیزیں دیکھیں، اصول تفسیر پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے ہماری اس طرح سے گرپ میں نہیں آتی یا فنگر ٹپس پہ نہیں آتی۔ اب یہ کتاب بھی کوئی 365 پیجز کی ہے جس کو ہم نے ایک سیمسٹر میں نکالنا ہے، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ بھلے کچھ بھی نہ یاد رہا ہو لیکن ذہن سازی بڑی ہو جاتی ہے، ایک ذہن بن جاتا ہے آپ کا۔ جب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے نا تو اس وقت یہ چیزیں پھر ریلیٹ ہوں گی خود ہی، جو آپ نے یہاں کلاس میں ڈسکشن میں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور آپ چیزوں کو جو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو لیول ہے نا آپ کا، وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ چیزوں کو دیکھنے کا جو اینگل ہے اس میں کافی ڈائمینشنز کا اضافہ ہوگا۔ تو تفسیر میں جو اختلاف ہے اس کو کئی اعتبار سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں وہ تفسیر میں اختلاف کو مانتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ اسباب پڑھے تھے نا، تو ان اسباب کی روشنی میں تفسیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی یہ مطالبہ کرنا کہ سب لوگ ایک تفسیر پہ پہنچیں، یہ مطالبہ درست نہیں ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مراد ایک ہی ہوگی لیکن یہ مطالبہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کچھ جگہوں پہ معنی کو بہت ظاہر کر دیا اور کچھ جگہ پہ معنی کو چھپا دیا کہ لوگ کوشش کر کے اس کو معلوم کریں اور پھر اس کا دوگنا اجر پائیں۔ دوسری بات جو سلف صالحین سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر میں بعض اوقات اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زائد اقوال اگر موجود ہیں تو سب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت کی تفسیر ہے۔ یعنی اگر ایک آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں تو سب اقوال کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے، ہو سکتی ہے یا ہے۔ جیسا کہ اسحاق بن راہویہ، اب یہ بڑے ائمہ میں سے ہیں، اسحاق بن راہویہ فقہاء میں سے بھی ہیں، محدثین میں سے بھی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں اس کی تفسیر اہل علم سے بھی کی جا سکتی ہے کہ اولو الامر سے مراد اہل علم ہے، علم والے۔ امر سے مراد یہاں پہ علم ہے۔ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ امراء سے بھی کی جا سکتی ہے کہ اولو الامر سے مراد حکمران ہے، کسی بھی اسلامی ریاست میں جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ جی خروج کی طرف نہ جاؤ، جسے ہم ریولٹ کہتے ہیں، اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں ایک سے زائد اقوال موجود ہیں، یعنی آپ اس آیت کی آپ یوں کہہ لیں کہ جی پولیٹیکل کوئی تفسیر کر لیں، یا اس آیت کی آپ کوئی علمی تفسیر کر لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی علماء کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور امراء کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہ دونوں معنی اس آیت سے نکلتے ہیں، نکل سکتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ یہ بات اسحاق بن راہویہ نے کی۔ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں نظم کے اندر یہ تو بات موجود ہے نا ہمارے دین میں کہ معصیت میں کسی کی جو ہے وہ آپ اطاعت نہیں کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے جب آپ کسی فارن کنٹری میں بھی جاتے ہیں، آپ ویزا لیتے ہیں جب، تو اس وقت آپ ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر کے جاتے ہیں نا وہاں پہ کہ آپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو یہ کنٹری لاز ہیں، ہم ان کو فالو کریں گے، ان کو اوبے کریں گے۔ ہاں تم میں سے،
آیت میں تو یہی مراد ہے، لیکن یہ ہے کہ اوورآل جو ہے وہ اولو الامر کوئی بھی ہوں، غیر مسلم بھی ہوں، تو ان کی اطاعت نظم میں، جسے آپ کہتے ہیں نظم میں اطاعت ضروری ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا آپ امریکہ یو کے میں چلے جائیں، اب آپ کہیں کہ جی اب میں تو یہاں بتی پہ نہیں رکوں گا، یا میں ٹیکس پے نہیں کروں گا، یا میں بجلی کا بل نہیں دوں گا، تو ظاہری بات ہے جو نظم کے معاملات ہیں اس میں آپ کو ان کو فالو کرنا۔ سفیان بن عیینہ یہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں تفسیر میں اختلاف ہوا ہی نہیں ہے، اور جو تمہیں نظر آتا ہے نا وہ اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیس فی تفسیر القرآن اختلاف، قرآن کی تفسیر میں اختلاف ہے کہاں پہ بھائی؟ کہتے ہیں سب سے بڑا جو اختلاف آپ دکھا سکتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں تمہیں سمجھاتا بھی ہوں کہ وہ اختلاف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے سب سے بڑا تفسیر میں اگر کوئی اختلاف، یعنی جو ان سے پہلے لوگ تھے نا ان کی بات کر رہے ہیں نا، وہ صحابہ اور تابعین کی، تو کہتے ہیں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، وہ جو سورہ تکویر میں آتا ہے نا، خنس کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، الجوار الکنس، تو وہ کہتے ہیں خنس کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ خنس سے مراد کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے بقر الوحش، یعنی جو جنگلی گائے ہے وہ مراد ہے خنس سے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ستارے ہیں۔ اب دونوں مطلب بہت ہی مختلف، جنگلی گائے اور ستارہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قال سفیان وقلاہما واحد، یہ دونوں ایک ہی قول ہے، ایک ہی بات کے کو دو اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، دو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو تو ستارے ہیں وہ دن میں چھپ جاتے ہیں، رات کو ظاہر ہو جاتے ہیں، تو خنس کا بنیادی معنی ہے چھپنا، چھپنے والے، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد ستارے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ دن کو چھپ جاتے ہیں، رات کو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جنگلی گائے کا بھی معاملہ ہے، انسانوں کو دیکھتی ہیں تو جھاڑیوں میں چھپ جاتی ہیں، جب دیکھتی ہیں انسان نہیں ہے چلے گئے تو باہر آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خنس کا اطلاق جو ہے وہ جنگلی گایوں پہ بھی ہو سکتا ہے، اور خنس کا اطلاق جو ہے وہ ستاروں پہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اختلاف ہے۔ اسی طرح سے اسحاق بن راہویہ نے یہ بات کہی، جی ہاں جی، والخنس الجوار الکنس، جوار کا مطلب ہے نا چلنے والے، تو وہ گائے بھی چلتی ہے، ٹھیک ہے، ستارے بھی چلتے ہیں، اپنے آربٹس میں تیر رہے ہیں۔ خناس کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے نا، چھپنے والا، من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے، بنیادی معنی اس کا چھپنا ہے۔ تو سفیان بن عیینہ کا کہنا یہ ہے کہ اختلاف تفسیر میں ہے ہی نہیں، یعنی جو نظر آتا ہے وہ لفظی اختلاف ہے، اصلاً وہ اختلاف نہیں۔ اسی طرح سے اسحاق بن راہویہ نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ماعون کی جو تفسیر ہم تک پہنچی ہے، سورہ ماعون ہے نا، یمنعون الماعون، ٹھیک ہے، تو ماعون سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ روزمرہ کا ساز و سامان ہے، مطلب جیسے کوئی پڑوسن جو ہے وہ کسی پڑوسن سے برتن مانگ لیتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ذرا دینا ہے، آپ کسی سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، عاریتاً مانگ لیتے ہیں، ذرا بال پوائنٹ دینا ہے، تو اس کو ماعون کا۔ تو اکرمہ یہ کہتے ہیں کہ ماعون میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ عام ساز و سامان بھی اس میں شامل ہے۔
تو اس طرح سے گویا سلف نے ہی کیا کام کیا کہ ایک آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال اگر مروی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں اس لفظ کی مختلف اینگل سے یا مختلف ڈائمنشن سے اس لفظ کو کیا ہے کھولا گیا، دیکھا گیا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری سے مروی ہے، جب ان کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا کہ تفسیر میں بڑا اختلاف ہے، اب یہ بھی تابعین میں سے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں یہ اختلاف جو ہے نا اس وقت سامنے آیا جب اجمیوں سے ہمیں واسطہ پالا پڑا، یعنی اجمیوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگ یعنی جو عرب لوگ تھے صحابہ اور تابعین یا تبع تابعین جو ہیں ان کے بعد آنے والے، یہ اختلاف نہیں کر رہے تھے، یہ اس کو کھول رہے تھے، اس کے اور پہلوؤں کو کھول رہے تھے کہ یہ معنی ہے تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سلف میں جو اختلاف ہوا ہے تو اس اختلاف کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ تنوع کا اختلاف ہے، جسے ہم ورائٹی کا اختلاف کہتے ہیں۔ تو اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اختلاف جو ہے وہ دو قسم کا ہے، تفسیر میں جو اختلاف ہوا ہے سلف کا، بعد والوں کا نہیں، بعد والوں نے تو خیر بہت ساری کھچڑیاں پکائی ہیں، تو سلف صالحین کا جو اختلاف ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک تضاد کا اور یہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں مطلب واقعتاً میں جو کنٹرڈکشن ہے، یعنی دو ایسی تفسیریں جن کو آپ جمع نہ کر سکیں، لیکن وہ بہت کم ہے، مطلب ریئر ہے۔ ٹھیک، اب اس کی مثال کیا ہے جی؟ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تفسیر میں جو اختلاف ہوا ہے سلف صالحین کا وہ دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جو تضاد کا اختلاف ہے اور ایک وہ ہے جو تنوع کا ہے۔ تضاد سے مراد کنٹرڈکشن اور تنوع سے مراد ورائٹی۔ تضاد کا جو اختلاف سلف میں ہوا ہے وہ بہت کم ہے، مطلب ریئر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کہتے ہیں نا متضاد اقوال ہیں، متضاد یعنی باہم آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو آیت ہے الا ان یعفون او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، ٹھیک ہے، یہ اس کے کانٹیکس میں بات چل رہی ہے نا حق مہر کی، ٹھیک ہے، کہ عورتوں کا ان کا حق مہر جو ہے یعنی بیویوں کا ان کا حق مہر دو۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدی، یا تو وہ خود معاف کر دیں یا پھر وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، بیادی ہی عقدۃ النکاح، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شوہر ہے کہ وہ معاف کر دے، اور اس کے معاف کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ پورا حق مہر دے دے۔ یہ کانٹیکس چل رہا ہے نا کہ نصف حق مہر ہے ان عورتوں کا کہ جن کو طلاق ہو جائے، مطلب کوئی تعلق زوجیت قائم ہونے سے پہلے، تو ان کا حق مہر کیا ہے؟ نصف ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر وہ نصف بھی معاف کر دیں تو ٹھیک، یا پھر یہ ہے کہ شوہر معاف کر دے، اس سے مراد کیا ہے کہ شوہر پورا ادا کر دے، یعنی وہ بھلائی کرے، پورا ادا کر دے، وہ اپنا دل بڑا کرے۔ یا پھر اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ ولی معاف کر دے، یعنی وہ عورتیں خود معاف کر دیں یا ان کا ولی معاف کر دے۔ تو یہ تو پھر ایک ہی بات ہو جائے گی نا کہ وہ جو نصف ہے شوہر کے ذمے، وہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے۔ عورت کے بہاف پہ، ہاں بہاف پہ کر سکتے ہیں، یہی ہے۔ اور اگر شوہر مراد لیں تو پھر اس سے مراد، معاف کرنے سے مراد یہ ہوگی کہ وہ پورا ادا کر دے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ہے وہ عورت نہیں ہے، وہ ہے مردی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مراد عورت ہوتی تو عورت پہلے ہی گزر چکی ہے، او یعفون،
تو عورت کے اوپر عورت کا عطف نہیں ہو سکتا، تو یہ بیویوں کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ یا تو شوہر ہو سکتا ہے یا پھر ولی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ شوہر کی طرف گئے تو وہ انہوں نے عفو کا معنی جو ہے وہ یہ کر دیا کہ جو اس کے ذمے نہیں ہے وہ بھی وہ ادا کر دے، اور جو لوگ ولی کی طرف گئے تو وہ پھر عفو کا معنی انہیں اس طرح سے نہیں کرنا پڑا۔ تو بہرحال یہ دونوں معنی ہیں۔ ہاں، قول العفو، عفو کہتے ہیں، اس کا بنیادی معنی جو ہے نا، جسے ہم بنیادی معنی کہتے ہیں، وہ ہے ضرورت سے زائد۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، ٹھیک ہے، ضرورت سے زائد۔ تو اب یہ دو، جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو دو اقوال ہیں کہ اس سے مراد شوہر ہے یا ولی ہے، اب آپ یہ نہیں کر سکتے، اب آپ کہیں کہ جی ان دونوں کو میں جمع کر سکتا ہوں کہ ان سے مراد ایک ہی ہو، نہیں، یہ اختلاف تضاد ہے، یہ ہے، مطلب یہ ہوا ہے، سلف میں بھی ہوا ہے، اختلاف تضاد ہوا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے، ریئر ہے۔ پھر اگر اختلاف تضاد ہو تو پھر آپ ترجیح کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ایک قول کو جو ہے وہ آپ کسی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں۔ جی، یہ تضاد کی مثال ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ اختلاف تنوع ہے۔ تنوع جسے ہم ورائٹی کہتے ہیں، ورائٹی کا اختلاف ہے، یعنی ایک نے ایک چیز کو ایک اینگل سے دیکھا، دوسرے نے دوسرے اینگل سے دیکھا، ٹھیک ہے۔ ایک گلی میں 10 گھر ہیں، ہر آدمی اپنے گھر کی کھڑکی سے گلی کو دیکھے گا تو منظر مختلف نظر آئے گا نا، سین ڈیفرنٹ ہوگا، تو وہ کہے گا گلی میں یہ ہو رہا ہے، دوسرا کہے گا نہیں گلی میں یہ ہو رہا ہے، تیسرا کہے گا یہ ہو رہا ہے، تینوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک، تو اس کو اختلاف تنوع کہتے ہیں۔ جو ہاں، جن اقوال، تفسیری اقوال کو ہم جمع کر سکیں وہ اختلاف تنوع ہے، اور جن کو جمع نہ کر سکیں وہ اختلاف تضاد ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر والا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، شوہر والا پورا دے دے۔ تو اب یہ ہے کہ اختلاف دو قسم کا ہو گیا، ایک وہ اختلاف ہے کہ جو بیسیکلی اختلاف نہیں ہے، جسے ہم لفظی اختلاف کہتے ہیں، جس میں ایک ہی معنی ہے، اور ایک وہ اختلاف ہے کہ جس میں ایک سے زائد معنی ہے، یعنی ایک لفظ کے ایک سے زیادہ میننگ کیے گئے۔ تو تفسیر میں جو اختلاف ہے اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ جو اختلاف ہوا ہے، سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کریں کہ یہ تضاد کا اختلاف ہے یا یہ تنوع کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی اختلاف سامنے آئے سلف صالحین کا تو سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ تضاد کا اختلاف ہے یا تنوع کا ہے۔ اگر تنوع کا ہے تو وہ اختلاف ہے ہی نہیں، اس کو تو سائڈ پہ کر دیں، اس میں ساری تفسیریں ٹھیک ہیں، ٹھیک۔ اور اگر تضاد کا اختلاف ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ جو مختلف اقوال ہیں، کیا یہ سب اقوال اس آیت سے نکل سکتے ہیں، یعنی آیت میں اس کا احتمال ہے کہ یہ قول بھی اس سے نکالا جا سکے، یہ قول بھی اس سے نکالا جا سکے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کام کیا جائے گا، یعنی احتمال بھی تو دیکھیں گے نا کہ آیت میں اس معنی کے نکلنے کا احتمال ہے کہ نہیں۔ پھر تیسرا، اس کے پیچھے اسباب کو دیکھیں گے کہ سبب کیا ہے ان کا، اس اختلاف کا، وہ اسباب پہ ہمارا پچھلا لیکچر گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پھر کیا کریں گے، ترجیح دیں گے۔
ان دونوں اقوال میں سے ایک کو آپ کیا کریں گے؟ پریفر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ یہ اختلاف تنوع کا ہے یا تضاد کا ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ بات متعین ہو گئی تو تنوع کا اختلاف تو ویسے ہی اختلاف نہیں ہے، اصل میں تو اختلاف تضاد کا ہی ہے نا۔ تضاد کا اختلاف ہے تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک، اس میں 2 قول ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو یہ سارے اقوال کیا اس آیت میں سے نکل سکتے ہیں؟ یعنی لغوی اعتبار سے اس آیت کی تفسیر بن سکتے ہیں قواعد لغوی عربیہ کی روشنی میں؟ ہو سکتا ہے کوئی قول ایسا ہو کہ جو لغتاً ہی اس کی تفسیر نہ بن سکتا ہو۔ تیسرا پھر یہ ہے کہ اسباب کیا ہیں، پیچھے ریزنز کیا ہیں ان کی اختلاف کی، کوئی شان نزول کے بیان میں اختلاف ان کا ہوا ہے، یا لغت میں ایک سے زائد اقوال موجود ہیں، وہ لفظ مشترک ہے، کیا ہے؟ چوتھا پھر اب آپ ترجیح دیں گے ان 2 اقوال میں سے ایک قول کو، اور ترجیح کے قواعد ہیں، جو قواعد ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اس کے ساتھ اصول تفسیر کو ہم مائنڈ اپ کر دیں گے، یعنی مختلف تفسیری اقوال میں ترجیح دینے کے قواعد کیا ہیں وہ علیحدہ سے۔ تو وہ اختلاف جس میں معنی ایک ہی ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی لفظ عام ہے، قرآن مجید کا کوئی لفظ کیا ہے؟ عام ہے۔ اب کسی نے اس کی کوئی مثال بیان کر دی، یعنی اس لفظ کو کھولنے کے لیے کوئی مثال بیان کر دی، جیسے ہم نے اسباب نزول پڑھے تھے، اسباب نزول کی، سبب نزول کی بات ہم نے پڑھی تھی نا۔ تو اب قرآن کا لفظ عام ہے، کسی نے قرآن مجید کی اس آیت کا سبب نزول بیان کر دیا، تو وہ سبب نزول اس کا ایک معنی ہے، کل معنی نہیں، یہ بات ہے۔ تو چونکہ وہ اس کا ایک معنی ہے تو اب اس کا اور معنی بھی بیان ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی کرے گا تو وہ ویرائٹی کا اختلاف کہلائے گا، تنوع کا اختلاف کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ بیان کیا کہ جیسے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، سورہ بقرہ میں ہے، اے پروردگار ہمیں دنیا میں حسنہ دے، آخرت میں حسنہ دے۔ اس پہ تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ آخرت میں حسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، ٹھیک ہے؟ بہترین چیز آخرت میں، بہترین چیز جنت ہی ہوگی نا، اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں حسنہ سے کیا مراد ہے؟ یہ جو دعا میں مانگا گیا ہے کہ یا اللہ میں دنیا میں حسنہ دے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ اہل علم نے، کچھ مفسرین نے کہا اس سے مراد عافیت ہے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، امن امان سلامتی والی زندگی۔ کچھ نے کہا کہ علم اور عبادت ہے اس سے مراد، ہمیں علم دے اور عبادت کی توفیق عطا فرما۔ کچھ نے کہا اس سے مراد مال و دولت ہے، مطلب اسی طرح سے کچھ نے یہ بھی کہا اس سے مراد بیوی ہے۔ تو یہ تنوع کا اختلاف ہے۔ ہاں، کانٹیکس میں تو بات ہو رہی ہے تجارت کی۔ نہیں، یہاں دنیا، یہ کہا گیا کہ دنیا میں جو بہتر ہے وہ مجھے دے دے۔ نہیں، اس کے بعد حسنہ کا لفظ نہیں، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، آتنا ہمیں دنیا میں دے دے، کیا یعنی جو دینا ہے تو نے ہمیں دنیا میں دے دے۔ لیکن یہاں پہ اس نے دنیا میں حسنہ مانگا ہے، سیئہ نہیں مانگا، یعنی دنیا کی بھلائی اس نے مانگی ہے،
ٹھیک ہے، تو اب بھلائی سے کیا مراد ہے، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ تنوع کا اختلاف ہے. کسی نے مال و دولت مانگ لیا، یعنی کسی نے اس سے مراد دینی بھلائی لے لی، کسی نے اس سے مراد دنیاوی بھلائی لے لی، تو دونوں ہی ٹھیک ہے. کسی نے سارا ہی سب کچھ اس میں شامل کر لیا. جی ہاں، آخرت نہیں مان، وفی الآخرۃ حسنہ، فی الآخرۃ حسنہ. بعض مفسرین نے یہاں سے یہ بھی نقطہ نکالا کہ مانگنے میں دنیا کو مقدم کیا آخرت پہ. اس لیے مقدم کیا کہ اکثر اوقات یہ دنیا اگر نہ ہو تو آخرت بھی جاتی رہتی ہے. اس دنیا کے نہ ہونے کی وجہ سے آخرت بھی جاتی رہتی ہے. یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، نقطہ رسی ہے نا، بار نقطہ رسی. جی دوسرا کیا ہے کہ ایک لفظ جو ہے اس کا جزوی معنی بیان کرنا. ایک یہ ہے نا کہ لفظ کا مثالی معنی بیان کرنا یا لفظ کو مثال دے کے سمجھانا، ٹھیک ہے، قرآن کے لفظ کو. اور ایک یہ ہے کہ قرآن کے لفظ کا ایک معنی بیان کرنا جبکہ اس کا معنی جو ہے وہ ایک سے زائد ہو. جیسے قرآن مجید میں مور کا لفظ استعمال ہوا ہے، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان حرکت کرے گا یا لرزے گا. یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے لرزے گا، جیسا کہ لرزا جاتا ہے. اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے، اَن یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فَإِذَا هِیَ تَمُورُ، اور وہ زمین کیا ہو، لرز رہی ہو. اب سلف میں سے بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا کیا، جانا. بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا آنا. بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا حرکت، جب زمین حرکت کرے گی، جب زمین جائے گی، جب زمین آئے گی. تو اصل میں حرکت میں کیا ہے، جانا بھی ہے آنا بھی ہے، یہی حرکت کی ڈیفینیشن. تو یہ لفظ عربی زبان میں جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو زمین کی لرزش یہ ایک ایسا معنی ہے کہ جس میں سارے معنی جمع ہو گئے. یعنی زمین ایک طرف جائے گی پھر واپس آئے گی، پینڈولم کی طرح، جیسے پینڈولم جا رہا ہے آ رہا ہے اور حرکت بھی کر رہی ہے، لرز بھی رہی ہے. ہاں، جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں، زلزلہ یہی ہے نا، پلیٹس ہل جاتی ہیں، ہل کے پھر واپس آ جاتی ہیں. تو یہ مور کا معنی ہے کہ مور کے اصل میں ایک سے زائد معنی تھے، لیکن سلف میں سے کسی نے ایک معنی، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا بیان کر دیا. بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے، یہ اہم بات ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے آج کل کے زمانے میں نا، اس پہ میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں. کسی لفظ کا لازم معنی بیان کرنا، یعنی ایک لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے، وہ ظاہری معنی تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ایک اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے. وہ لازمی نتیجہ جو ہے نا وہ کھول کے رکھنا پڑتا ہے، وہ قاری کو، ریڈر کو سمجھ نہیں آتا. ٹھیک، تو بعض اوقات سلف کیا کرتے ہیں، لازم معنی بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ظاہری بات ہے وہ اہل زبان تھے نا، ان کو پتہ تھا بھائی یہ تو عام آدمی جب اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کا ظاہر معنی تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، اپنے والدین کو اف نہ کہو. ٹھیک ہے، اس کا اگر کوئی یہ ترجمہ کر دے کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو، یہ اس کا لازم معنی ہے. اپنے والدین سے جھگڑا نہ کرو،
ان کو اذیت نہ پہنچاؤ، یہ اس کا لازم معنی ہے۔ بعض اوقات مخاطب کے اعتبار سے نا، اب مخاطب اگر والدین کو گالیاں دیتا ہے تو آپ یہ آیت پڑھ کے اس کو کہیں کہ جی اس میں یہ موجود ہے، یہ اس کا لازم معنی ہے۔ جی ہاں، دلالت اولا جو ہے نا، اگر یہ معنی ہے تو لازماً اس کا یہ معنی بالاولا ثابت ہوتا ہے، یہی دلالت اولا ہوتی ہے، تو لازم معنی۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے اولئک هم الخاسرون، خسارے سے مراد کیا ہے؟ نقصان۔ تو وہ لوگ کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمت سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے، تو اس اعتبار سے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب کچھ اہل علم نے خاسرون کا، یا کچھ سلف صالحین نے خاسرون کا ترجمہ کیا کیا؟ ہالکون، تباہ ہونے والے ہیں۔ اب جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو لازم معنی۔ تو بعض اوقات جب آپ کسی لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے نا، ہمارے ہاں لوگوں نے اس کا زیادہ دھیان نہیں کیا۔ اچھا، بعض اوقات لازم معنی جو ہے نا وہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے، لازم معنی زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے لازم معنی بیان کر دینا چاہیے، کیونکہ اصل مقصود کیا ہے کہ اللہ کا جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، وہ اس طرح سے انسان تک پہنچے کہ انسان کو اپنے وجود میں محسوس ہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ احبار تو علماء کو کہتے ہیں، حبر کی جمع۔ روبان تو راہب سے ہے نا، راہب تو ڈرنے والا، بیسیکلی ڈر کو کہتے ہیں۔ رہبانیت مطلب جس کے اوپر ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس میں پھر عیسائی اور یہودی دیکھیں اس میں صحیح ترجمہ جو ہے نا، نہیں، عیسائی اور یہودی، دیکھیں بات تو یہی ہے کہ ان کے ہاں یہ اصطلاحات معروف تھیں، جب قرآن اتر رہا تھا تو ان کے ہاں یہ اصطلاحات تو تھیں، احبار کی اور رہبان کی۔ ورہبانیۃ ابتدأ ہوا، قرآن نے کہا عیسائیوں کے بارے میں کہ انہوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کی، تو وہ لگا بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہے آیت عام ہے، صرف ہاں ان کے لیے نہیں، ہاں وہ آیت عام ہے، آیت عام۔ ٹھیک، اب اگر اخبار اور رہبان کا لفظ سمجھ نہیں آتا تو آپ اس کی جگہ، احبار اصل میں فقہا کے معنی میں استعمال ہوا، اور رہبان صوفیاء کے معنی میں۔ فقہا اور صوفیاء، بہت عرصے سے اس کا ترجمہ ہوتا کہ مجھے یہ تعلیم سمجھ نہیں آ رہی ہے، دیکھیں سینس وہی ہے۔ حبر جو ہے نا، حبر اصل میں قلم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو احبار یہ تھے جو تورات کو لکھتے تھے، یعنی یہ صرف یہ اس وقت لکھتا بھی عالم تھا، عام آدمی نہیں لکھتا تھا۔ ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں اب یہ ہے نا کہ ہاں نہیں، ایسے نہیں ہوتا تھا اس وقت، ٹھیک ہے؟ وہ عالم ہی لکھتا تھا، اسکرپچرز کو لکھنے والے، ٹھیک ہے؟ تو وہ احبار کہلاتے تھے۔ وہ یہود کے اندر ان کے علماء ہوتے تھے جو قدس میں بیٹھے ہوتے تھے مسحریاں لگا کے، اور تورات انہوں نے کھول کے سامنے رکھی ہوتی تھی، اور لوگ آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، اور وہ تورات کھول کے ان کو فتوے دیتے تھے۔ ان کے لیے احبار کا لفظ استعمال ہوا۔ راہب وہ تھے جو گوشہ نشین ہو جاتے تھے، صحراؤں میں چلے جاتے تھے، کٹیا بنا لی، ٹھیک؟ تو یعنی ایک وہ تھے جن کا زور جو ہے نا وہ کتاب پڑھنے اور پڑھانے پہ تھا، اور ایک وہ تھے جن کا زور عبادت پہ تھا، جیسے ہمارے ہاں فقہا اور صوفیاء ہیں۔
توبہ کی اس آیت میں تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، جو یہودی اور عیسائی ہوتا ہے نہیں، لکھنا ضروری نہیں ہے، ہاں لکھنا ضروری نہیں ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لکھنا ضروری نہیں ہے تو، لیکن یہ ہے کہ ان کی بھی مراد ہیں، ہمارے بھی مراد ہیں، جو بھی کنز یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو دونوں ہی مراد ہیں، کیونکہ قرآن نے نان مسلمز کو بھی جو ہے نا وہ انفاق کا حکم دیا۔ یہ جو اس میں ہے کہ پیشے علماء اور مذہبی علماء جن کو بھی اخبار اور رحبان یہ لوگوں کے مالوں سے اپنے بیٹوں کو ناجائز کرتے ہیں، تو اس میں جو ترجمہ کرنے کا یہودی اور عیسائیوں نے وہ اپنے آپ میں نکال کے وہ ٹھیک ہاں ٹھیک، لیکن ان کے ترجمے کو ہم غلط اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا نا تو اس وقت یہ لوگ وہاں پر ہی موجود تھے، یعنی مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں تھے، صحابہ تھے نا یا منافق تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں تو ابھی تک احبار اور صوفیاء کی وہ نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ تو بعد میں آ کے سارا کچھ ہوا نا کہ آپ فقہا یا صوفیاء جو کچھ بھی پیدا ہوئی ہے یہ تو بعد کی بات ہے نا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت احبار اور رہبان جو ہے نا یہ عیسائیت میں تھے یا یہودیت میں تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ان کے ساتھ خاص کر لینا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، آیت جو ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے، وہی جو ہم نے سبب نزول میں بات کی تھی، شان نزول میں، اور ویسے بھی جو ہے وہ قرآن نے اس کو جس طرح سے ریلیٹ کیا ہے نا تو وہ گویا کہ اس میں ہمارے اپنے لوگوں کو شامل کیا ہے۔ ہاں یعنی وہ ترجمہ بیشک اس کا وہی کام ہے صحیح والا، لیکن اس سے نقطہ رسی کرتے ہوئے یہ مسلم پہ بھی اپلائی ہو گیا ہے۔ نقطہ رسی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا لفظ عام ہے، قرآن کا لفظ عام ہے اور اس میں شامل ہے، ظاہری مطلب بھی یہی ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، والذین ہم نے کہا تھا الذین کا جو صیغہ ہے یہ عموم کے صیغوں میں سے ہے، اصول فقہ میں ہم نے پڑھا تھا نا عموم کے صیغے، تو عام کے جو صیغے ہیں ان میں سے الذین، والذین جو بھی میں جو بھی شامل ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، تو جو بھی یہ کنز کا معاملہ کرتے ہیں نا، الاحبار اور الرہبان اس پہ الف لام داخل ہے نا، تو الف لام بھی جو ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، لام استغراق بھی عموم کے صیغوں میں سے ہے، یہ بھی ہم نے اصول فقہ میں پڑھا تھا، ٹھیک، جیسے آپ نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین، العالمین ہم جو کہتے ہیں نا تمام جہانوں کا، یہ تمام کا لفظ کہاں سے آیا؟ الف لام سے، اس کو لام استغراق کہتے ہیں، استغراق کا مطلب ہے غرق ہو جانا، یعنی سب کچھ اس میں غرق ہو گیا۔ بہرحال قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اب بسا کا معنی عام طور پہ کیا کیا گیا؟ پھیلانا، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت مرد اور عورت کیا کیے؟ پھیلا دیے، لیکن ایک معنی بسا کا کیا کیا گیا؟ دوسرا معنی پیدا کرنا۔ اب یہ بسا کا یہ جو معنی ہے پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا لازم معنی ہے، ٹھیک ہے، تو کل فراش المبسوس، وہ پتنگے جو کہ بکھیر دیے گئے ہوں، تو بس کا بنیادی معنی یہی ہے، بکھیر دینا، لیکن ظاہری بات ہے بکھیرنا تبھی ممکن ہوگا نا کہ جب پہلے پیدا ہوں گے، تو اس لیے پیدا کرنے کے معنی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، وہ اس کا لازم معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے خلق کثیر کو پیدا کیا، یہ معنی بھی ٹھیک ہوگا کہ اس کا لازم معنی ہے۔ جی ہاں، کل فراش المبسوس یہ وہی مادہ ہے نا بسا، مفعول کے وزن پہ، ٹھیک ہے، سورہ القاریہ میں، تو یہاں پہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوا، پھیلانے کے معنی میں، یعنی جو لوگ پھیلانے کی طرف گئے کہ اس سے مراد پھیلانا ہے تو انہوں نے قرآن مجید سے ہی دلیل پکڑی، تو وہ بات درست ہے، اس کا بنیادی معنی پھیلانا ہی ہے، لیکن جنہوں نے خالقہ کا معنی کیا تو وہ بیسیکلی اس کے لازم معنی کی طرف گیا، یہ اصل میں نقطہ ہے۔
چوتھا کیا ہے؟ مترادف معنی کے ساتھ تفسیر کرنا، مترادف معنی کے ساتھ۔ اب مترادفات ظاہری بات ہے ایک زبان میں ایک معنی کی ادائیگی کے لیے 10 مترادفات ہوتے ہیں، تو وہ 10 تفسیریں نہیں کہلائیں گی۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ آئے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم آپ کے پاس ایک ایسی پونجی لے کے آئے ہیں، بضاع پونجی یعنی ایک ایسی کرنسی، بضاع سے مراد کرنسی، مزجاۃ۔ اب اس کے معنی میں اختلاف ہو گیا۔ اچھا، اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو ہانکنا، ٹھیک ہے، زور سے کسی چیز کو جو ہے وہ دھکیلنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو امام طبری نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ مروی ہے کہ مزجات کا مطلب ہے ردی، یعنی ہم آپ کے پاس ایک ایسی پونجی، ایسے سکے لے کے آئے ہیں جو ردی سکے ہیں، یعنی ان کو چلانے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے۔ ضیوف، ضیوف سے مراد کھوٹے سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسی ایک اور قول میں یہ بات مروی ہے کہ مزجات سے مراد کیا ہے؟ رثۃ المتاع، یعنی گھر کا چھوٹا موٹا سامان، کوئی رسی لے آئے، کوئی وہ گندم رکھنے والا برتن اٹھا کے لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ 2 متضاد تفسیریں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کیا لے کے آئے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو وہ لے کے آئے تھے وہ بیسیکلی وہ کرنسی مطلب اس قابل نہیں تھی کہ جس کے بدلے میں ان کو اناج ملتا، تو یا وہ کھوٹے سکے بھی ہو سکتے تھے، وہ یہ بھی ہو سکتا تھا چونکہ بارٹر سسٹم تھا کہ وہ گھر کا کوئی پرانا سامان اٹھا لائے ہوں، کیونکہ اس وقت کرنسی تو یہ بھی بن جاتی تھی نا، ساز و سامان بھی۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ دراہم ہے، درہم ہے، ایسے درہم جو کہ یوز لیس ہو، بے فائدہ، بیکار، یعنی جسے کہتے ہیں کہ پرانے سکے جن کا زمانہ گزر گیا۔ اب جیسے کچھ نوٹ تھے ہمارے ہاں کسی زمانے میں چل رہے تھے، اب وہ نہیں ہیں، ہمارے چھوٹے ہوتے 2 روپے کا نوٹ ہوتا تھا، ہیں؟ ہاں 1 روپے کا بھی ہوتا تھا، ہاں 5 کا بھی ہوتا تھا، وہ بھی ختم کر دیا ہے نا۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تھوڑے سکے ہم لے کے آئیں۔ اب بظاہر یہ مترادف اقوال ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر میں اکثر و بیشتر جو اختلاف ہے وہ تنوع کا ہے، ورائٹی کا اختلاف ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، اس کو اپنے الفاظ میں لوگ بیان کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات مثال بیان کر کے، کسی نے ایک مثال بیان کر دی، کسی نے دوسری مثال بیان کر دی، کسی نے تیسری بیان کر دی، تو وہ اصل میں اس آیت کو ہی کھول رہے ہیں، یا وہ مترادفات سے اس لفظ کی تفسیر کر دیتے ہیں، یا وہ اس لفظ کا ایک جزوی معنی بیان کر دیتے ہیں، یا اس لفظ کا لازم معنی بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہ سورہ انفال میں ہے نا، غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا ہی فرقان پھر بنائیں گے جیسے غزوہ بدر فرقان بنی ہے نا، تو یہ یجعل لکم فرقان، فرقان سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا اس سے مراد فیصلہ کن دن اللہ تعالیٰ اور بھی ایسے لائیں گے کہ جن میں تم کافروں کو شکست دو گے۔ بعض نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ نجات۔ بعض نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ مخرج، نکلنے کی جگہ۔ تو یہ سب جو ہے وہ مترادفات ہے۔
مثال بیان کرنا یہ لفظ عام ہونے کی صورت میں ہوگا. لفظ عام ہونے کی صورت میں ہوگا. بعض اوقات جو ہے وہ کسی آیت کی تفسیر میں جو معنی ہوتے ہیں وہ ایک سے زائد ہوتے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 معنی ہیں، یعنی واقعتاً میں وہ 3 4 5 تفسیریں بن رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، پہلے تو یہ ہے نا کہ وہ بظاہر لگ رہی ہیں 2 4 تفسیریں ہیں، لیکن 2 4 ہوتی نہیں، اصل میں وہ ایک ہی تفسیر ہوتی ہے. ایک ہی بات کو مختلف پیرائے میں لوگوں نے، اسالیب میں ائمہ نے بیان کیا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ بعض اوقات وہ تفسیر جو ہے نا جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ 2 4 5 7 ہیں، تو وہ واقعتاً میں 2 4 5 7 ہوتی ہیں، تو پھر آپ ترجیح کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر تفاسیر کسی آیت کی ایک سے زائد ہوں اور وہ واقعتاً میں ایک سے زائد ہوں، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ان میں تضاد ہو، پھر بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ان میں تضاد ہو. جیسے مثال کے طور پہ فجاسو خلال الدیار، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا 15ویں پارے کے شروع میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان پہ بڑی نعمتیں کیں، لیکن جب انہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو پھر میں نے اپنے دشمنوں کے ان کے اوپر مسلط کر دیا. تو وہ آئے اور پھر ان پہ چڑھائی کرتے گئے. فجاسو خلال الدیار، دیار گھروں میں، شہروں میں گھستے چلے گئے. تو جاسو کا معنی جو ہے وہ ایک کیا گیا ذہابو، جانا، گھس جانا جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ان کے دشمن آئے اور وہ شہروں میں گھستے چلے گئے. تو یہ معنی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے. دوسرا معنی جاسو کا کیا گیا قاتل، کہ ان کے دشمنوں نے کیا کیا، شہروں میں خوب قتل و غارت کی، یعنی ان کے بنی اسرائیل کے شہروں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے شہروں میں گھستے چلے گئے، مطلب یہ ہے کہ ان کے شہروں کو خوب تباہ و برباد کیا. اور دوسرا یہ ہے، تو جاسو کا دوسرا معنی کیا گیا قاتلو، ٹھیک ہے، تو گھس گیا یا انہوں نے قتل کیا. اب یہ 2 مختلف معنی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں تضاد نہیں ہے، تو دونوں معنی ٹھیک ہے. دونوں معنی لیے جاتے تھے. جی جی، جیسے دیکھیں نا، جنہوں نے قتل کرنے کے معنی میں لیا اس کو، ٹھیک ہے، چلنے کے معنی میں تو عبداللہ ابن عباس سے دلیل آ گئی نا، وہ خود صاحب لغت ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، چلنا ہے. دوسرا یہ کہ جنہوں نے کہا اس کا معنی قتل کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر ہے، وَمِنَّ الَّذِي لَاقَى بِسَيْفِ مُحَمَّدٍ فَجَاسَ، یہ جاسا کا لفظ، فَجَاسَ بِهِ الْأَعْدَاءُ، یعنی سیف محمد کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، دشمنوں کو قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تلوار کے ساتھ دشمنوں کو قتل کیا. جی ہاں، وہ لازم معنی تو ہے نا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ تو لغت میں آ گیا نا معنی، فجاسا میں فجاسا بہل آدا، اب مشترک ہو گیا، فجاسا بہل آدا. اس کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معنی کر لیا جائے کہ جی مطلب دشمنوں کے اندر گھس کے ان کو قتل کرنا، تو اس کے لیے یہ لفظ ہے جاسا کا، قاتلہ میں اور اس میں فرق کرنے کے لیے، تو وہ ہو سکتا ہے. اس کی دوسری مثال کیا ہے کہ قرآن مجید میں آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یعنی انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین کیا کرتے تھے. ایک معنی تو کیا گیا پڑھتے تھے تلاوت سے،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جو شیاطین پڑھتے تھے یعنی جادو، یہ بتباؤ باب فعال سے باب افتعال سے، ہاں فعال سے نہیں جی۔ تو ایک معنی تو تلاوت کا ہے، یعنی اس کا بنیادی معنی جو ہے تلاوت کا وہ ہے پیچھے چلنا۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج چلا جاتا ہے تو چاند آتا ہے۔ تلاها یہ وہی تلاوت والا مادہ ہے، تلا یتلو۔ تو انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، کس کی پیروی کی؟ جس کی شیاطین پیروی کرتے تھے، انہوں نے اس کی پیروی کی، انہوں نے اس کی اتباع کی جس کی شیاطین اتباع کرتے تھے۔ تو ایک معنی تلاوت کا اتباع، تو سلف میں بھی ایک قول یہ ہے کہ یہاں مراد اتباع ہے۔ دوسرا قول تلاوت سے مراد کیا ہے؟ تلاوت، کہ جو شیاطین پڑھتے تھے، ہاں اس اعتبار سے ایک ہی معنی ہے، اس اعتبار بظاہر دو معنی ہے نا، بظاہر دو معنی۔ روشن نہیں، روشنی نہیں ہے اس کے معنی میں، روشنی نہیں۔ طالع یتلو، تطلع الشمس، طلوع الشمس۔ تو یہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، اصل میں دو مناہج ہیں، کچھ لوگ اس کو دو معنی بناتے ہیں، کچھ ایک معنی بناتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ لغویین میں اختلاف ہے، اپروچز مختلف ہیں، ایک ابن فارس کی ہے اور ایک امام راغب کی ہے، لیکن دونوں ہی موجود ہیں۔ کچھ اس جمع کو تکلف قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح آپ جمع کرنے لگ جائیں تو سب کچھ ہی ایک ہی بن جائے گا، نقطہ رسی کرنی ہے نا، تو انسان نے ذہن ہی لگانا ہے، تو انسان ذہن اتنا لگائے کہ سب کچھ ایک ہی بن جائے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، مطلب جسے ہم بلاغت کہتے ہیں نا، کہ مصنف ایک معنی کو مختلف الفاظ سے ادا کرتا ہے، اس لفظ کو ریپیٹ نہیں کرتا، ٹھیک، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے۔ تیسری مثال اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یعنی مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر یہ مشرک تمہارے اوپر غالب آ جائیں، یعنی تم تو ان کا کرتے ہو، ظاہری بات ہے کہ اہل مکہ یہاں مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے، تو اہل مکہ کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تھیں، طبعاً جو ہے وہ ایک تعلق تو تھا، تو اس لیے مسلمان ان کے حوالے سے نرم دلی کا اظہار کرتے تھے اپنے کافر رشتہ داروں کے حوالے سے۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، بھلے وہ تمہارے رشتہ داری ہیں، لا یرقبوا فیکم الا، تو وہ نہیں لحاظ کریں گے تمہارے بارے میں کسی قسم کی ال سے کیا مراد ہے؟ ال کے مختلف تراجم کیے گئے، ایک تو یہ ہے کہ ال سے مراد معاہدہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ اس سے مراد قرابت داری ہے، یعنی وہ تو تمہارے بارے میں کسی قسم کی قرابت داری کا لحاظ نہیں کرتے، یا وہ تو تمہارے ساتھ کی ہوئی معاہدے کا لحاظ نہیں کرتے، اور تیسرا کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ ہے، ال سے مراد اللہ ہے، یعنی لغت میں اس کا یہ معنی بھی کیا گیا۔ یہ امام ابن جریر طبری نے یہ بات کہی ہے کہ ال جو ہے اس کے تین معنی ہیں لغت میں، عہد، قرابت داری، اور اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا تھا۔
تو اب یہ تینوں معنی یہاں پہ مختلف ہیں، قرابت داری ہو یا اللہ مراد لیا جائے یا عہد مراد لیا جائے، لیکن تینوں کا احتمال نکلتا ہے۔ یعنی مشرکین جب لحاظ نہیں کریں گے، نہ قرابت داری کا لحاظ کریں گے، نہ معاہدے کا لحاظ کریں گے جو انہوں نے مسلمانوں سے کیا ہے، نہ وہ ان کے بارے میں اللہ سے کوئی خوف کھائیں گے، تو باتیں تینوں ہی ٹھیک ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایک سے زائد تفسیریں ہوتی ہیں اور وہ ایک نہیں ہوتی، ایک سے زائد ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری باتوں کا احتمال ہوتا ہے اس آیت میں، ساری باتوں کا احتمال ہوتا ہے۔ ہم اس میں اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ہم اس میں ایک کو ترجیح دیں، یا یہ کہ ہم اس میں سے ایک کو باطل قرار دیں کہ ایک غلط ہے باقی سے ٹھیک ہے، نہیں، یہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ علامات سے کیا مراد ہے؟ نشانیاں۔ اب اس کے بارے میں بعض سلف کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد رستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رستے بنا دیے، اب جیسے آپ پہاڑوں پہ جائیں نا تو چل چل کے رستے کچھ بن جاتے ہیں، لوگ چلتے ہیں نا، پہاڑوں پہ بھی رستے بن جاتے ہیں، تو وہ گویا کہ علامات ہیں۔ انسان جہاں پہ بھی چلے، زمین پہ بھی چلے تو رستہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ ستارے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ پہاڑ ہیں تو یہ تینوں ہی علامات۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، آگے ستاروں کا ذکر ہے، تو بعض مفسرین نے جیسے امام ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں کہ آگے چونکہ ستاروں کا ذکر ہے تو ستاروں سے رہنمائی رات میں لی جاتی ہے، تو علامات کے بارے میں اگرچہ مختلف اقوال ہیں اور سب کا احتمال ہے کہ سب ہی علامت بن سکتے ہیں، سائن ہے، ستارے بھی سائن ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو دن کا سائن بنایا جائے، کیونکہ رات کے سائن کا آگے ذکر آ گیا۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہاں پہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ علامت ہے نا، علامت کا معنی تو واضح ہے، سائن، نشانی۔ اب نشانی ایک عام لفظ ہے، یعنی لفظ میں ہی عموم ہے، لفظ جو ہے وہ اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے، یعنی جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے وہ ایک عمومی معنی دے رہا ہے۔ وہ علامت جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، نشانی۔ ہاں یہ تین مختلف معنی جو ہیں وہ سلف سے ملتے ہیں، جو ابن جریر طبری نے، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین سے۔ دیکھیں علامت کا مطلب ہے نشانی، نشانی ایک پین بھی ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو کے پاس جو ہے وہ آپ کو ایک نشانی دی، ٹھیک۔ اب دیکھیں نا اردو کا لفظ اگر آپ لے لیں نا تو نشانی، نشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی بھائی میں نے فلاں کے گھر جانا ہے تو ان کے گھر کے کیا نشانی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز نشانی، کیونکہ لفظ کے اندر عموم ہے نا۔ نہیں، آگے پورا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، نشانی کا مطلب نشانی ہے، اور کسی بھی چیز کو نشانی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، نشانی کا اپنا مطلب ہے، وہ تو نشانی ہے نا، وہ تو نشانی ہے، وہ کیسے پھر کیا یہ جو ہم پڑھے آئے تھے اس کی لفظ ہوتی ہے؟ ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ ایک تو وہ تھا نا کہ ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہے، لغت میں ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی۔ اب ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں، یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک لفظ کی ایک سے زائد تفسیریں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے زائد لغت میں معنی نہیں ہے، معنی اس کا ایک ہی ہے۔ علامت کا معنی علامت ہی ہے، علامت کا معنی نشانی ہی ہے، علامت کا معنی نجوم نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن یہ ہے کہ اس علامت کو کھولا گیا ہے،
سی علامت مراد؟ ہاں کون سی علامت مراد ہے؟ اس علامت کو کھولا گیا. جب کھولا گیا تو اس میں کہا، کسی نے کہا کہ یہ علامت ہے، کسی نے کہا یہ علامت ہے، کسی نے جیسے اللہ کی نعمت. نعمت کا مطلب نعمت ہی ہے، لیکن اللہ کی کون سی نعمت؟ جب اس کی جب آپ اپلیکیشن کریں گے تو اس اپلیکیشن میں اختلاف ہو جائے گا، تطبیق میں اختلاف ہو جائے گا، وہ اس کے معنی میں اختلاف نہیں ہے. نہیں راجے کی طرف جانا چاہیے، راجے کی طرف جانا چاہیے، جیسا کہ ابن جریر طبری اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد رات کی نشانی نہ لی جائے، کیونکہ وہ بن نجم واو عطف کا ہے، آگے علیحدہ بات اللہ نے کر دی رات کی نشانی کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا انسان کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں ابھی تو ہم اسی میں چل رہے ہیں نا، اسی کے اندر چل رہے ہیں. اسے کہہ رہے ہیں آپ کی تخصیص کرتے ہیں، آپ معنی کی تخصیص کرتے ہیں، ایک بات ہے عام معنی کے ایک جز کو بیان کر دینا، ایک جز کو بیان کر دینا. اب وہ تفاسیر کے جن میں اختلاف تضاد کا ہے اور جس کو آپ جمع بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک، جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ قرء سے صحابہ نہیں، صحابہ میں یہ اختلاف ہو گیا کہ قر سے مراد کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ مشترک ہے، ایک سے زائد معنی میں استعمال ہوتا ہے، پاکیزگی کے لیے بھی اور ناپاکی کے لیے بھی. اسی طرح سے وفدیناہ بذبح عظیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کو ذبح کیا تھا وہ کون تھا؟ تو سلف میں اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا اس سے مراد حضرت اسحاق تھے، زیادہ تر کا قول حضرت اسماعیل کا ہی ہے. اب یہ تضاد کا اختلاف ہے، تو اس میں آپ ترجیح کی طرف جائیں گے، جمع نہیں نہ کر سکتے اس کو. وہاں پہ کچھ جگہوں پہ جمع نہ بھی کیا جائے تو تفریق کی بات کرنا تو بہتر ہے، یہاں پہ ترجیح کرنا لازم ہے. ترجیح کرنا ظاہری بات ہے کہ آپ ایک ہی قول مراد لے سکتے ہیں نا، ایک ہی قول مراد لے سکتے ہیں، دوسرا مراد نہیں لے سکتے. ٹھیک، کیا آپ آج کے اندر جو قربانی کے حوالے سے جو صفا وغیرہ کے صحیح کرتی ہے، اس میں سامنا کیا ہے کہ اسماعیل کو بات سے رہا وہ لوگ ہم صاحب کو کہتے ہیں وہ اس میں نہیں جانتے ہیں آج کے مناسب. دیکھیں نا، یہ تو معاملہ علیحدہ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہے نا، تو اس وقت تو وہ چھوٹے بچے تھے نا، شیر خوار بچے تھے جب ان کو چھوڑا ہے، اس لیے تو وہ بھاگی ہیں نا پانی کے لیے. یہ اس وقت کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا. ہاں مطلب اتنی عمر ہوگی 13-14 سال، جب وہ بچہ جو ہے وہ دوڑنے کی فلما بالغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، تو کہا کہ اے میرے بچے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ واقعہ کہیں اور بیان ہوا اور یہ واقعہ کہیں اور بیان ہوا. تو راجے قول تو یہی ہے کہ حضرت اسماعیل ہی مراد ہیں، یعنی آپ 2 دفعہ کا سفر مراد لیں گے. ایک دفعہ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے شروع میں، جب تک بیت اللہ یہاں پہ آباد نہیں تھا. آج بھی دونوں مناسب ہے نا، صحیح دونوں کنفرم ہے جو اسماعیل کے بارے میں. اگر ایک ہی باتوں کو 2 مناسب ہے تو یہ ایک ہی وہی ہے راجے قول، تو وہی راجے قول تو، کیونکہ قرآن میں بھی ایک جگہ پہ اشارہ موجود ہے نا کہ حضرت اسماعیل تھے جو بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ.
نہیں، ترجیح کے اصول ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، ترجیح کن اصولوں کی بنیاد پہ ہوگی وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو اختلاف کے بعد نیکسٹ پارٹ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے تفسیر میں اجماع۔ تو تفسیر میں اجماع کا ذکر جو ہے وہ ہمیں مختلف مفسرین کے ہاں ملتا ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ امام ابن جریر طبری اس کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اجماع ہے، یعنی ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں تو ان کا اتفاق ہے۔ جیسے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ تمہارے اوپر کون کون سی عورتیں جو ہے وہ حرام کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جب فہرست بیان ہوئی تو اس میں ذکر کیا گیا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں۔ یعنی اگر کسی عورت سے شادی کی ہے تو اس کی ماں حرام ہے، ہر اعتبار سے حرام ہے۔ ہر اعتبار سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھیں۔ ایک ہے کسی عورت سے شادی کی ہے تو اس کی بیٹی حرام ہو جائے، ایک ہے کسی عورت سے شادی کی ہے تو اس کی ماں حرام ہو جائے۔ دونوں کے بارے میں قرآن کا انداز مختلف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی بات کی ہے قرآن میں تو کہا ہے کہ جس عورت سے شادی کی ہے اگر اس سے تعلق قائم ہوا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وہاں بات کی ہے، یعنی وہاں تعلق کی شرط بیان کی ہے کہ اگر تعلق قائم ہوا تو وہ اس کی بیٹی حرام ہے، اگر تعلق قائم نہیں ہوا تو اس کی بیٹی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ لیکن ماں کی صورت میں یہ بات نہیں بیان ہوئی۔ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ، جس عورت سے نکاح کر لیا، صرف نکاح ہو گیا، یعنی کانٹریکٹ ہو گیا، عقد نکاح جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو امام ابن جریر طبری نے یہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا ہے کہ اس بات کے اوپر کیا ہے؟ اہل علم کا اجماع ہے۔ جی کہ اس سے مراد عقد نکاح یہاں پہ جی۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے چونکہ مشرکین کی عادت تھی دور جاہلیت میں کہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے، یعنی قریش کی بات ہو رہی ہے، عام لوگ میدان عرفات میں جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قریش کو کہ تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی تم بھی عرفات میں جایا کرو حج کے وقت۔ جمہور کا قول تو یہی ہے، لیکن اس میں ایک قول ضحاک، یہ تابعین میں سے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عرفات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مزدلفہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ عرفات ہی ہے۔ اب اس میں امام ابن جریر طبری نے جو تبصرہ کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اجماع کی مخالفت ہے۔ ضحاک کا یہ جو قول ہے یہ اجماع کی مخالفت ہے، صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے یہ قول مراد نہیں لیا کہ اس سے مراد مزدلفہ ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک اجماع کا مفہوم کیا ہے کہ اگر ایک دو اختلاف کر بھی رہے ہوں تو پھر بھی آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اجماع ہی کہیں گے، یعنی میجورٹی کی جو رائے ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ میجورٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک دو جو ایک منفرد رائے ہوتی ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جی اختلاف کیا ہوگا؟ اگر اجماع یہ ہے، اختلاف بھی اجماع ہے، لیکن اختلاف کیا ہوگا؟ نہیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ اختلاف اگر چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو ان کے نزدیک وہ اجماع ہی ہے۔ نہیں، چھوٹا موٹا سے مراد یہ ہے اگر ایک دو لوگوں کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اجماع کے بارے میں عام طور پہ رائے یہ ہے اجماع کے بارے میں کہ اجماع سے مراد یہ ہے کہ سب اہل علم کا اتفاق ہو جائے، سب کا، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ اس کی اصطلاحی تعریف یہی کی جاتی ہے۔
لیکن امام ابن جریر طبری نے جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اجماع سے مراد یہ نہیں ہے. اجماع سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک دو نہ بھی اتفاق کرتے ہوں کسی رائے سے تو پھر بھی ہم اس کو اجماع کہیں گے، کیونکہ ایک دو کو تو اختلاف ہو ہی جاتا ہے. اصل میں انہوں نے اس کی اس طرح سے ڈیفینیشن کر دی. باقی ٹھیک ہے، ہم اس کو لیں یا نہ لیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ تفسیر میں ان کا چونکہ ایک کام ہے تو انہوں نے تفسیر کے مادے میں اجماع کی جو تعریف کی ہے وہ یوں کی ہے اور اس کو اپلائی بھی کیا اپنے آپ. یعنی اگر کوئی ایک آدھا تابعی بھی تھا، اگر وہ اختلاف کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس کو دوسرا قول نہیں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اجماع کی مخالفت ہے. ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اجماع کی مخالفت کی وجہ سے. یہ ایسی ہے نا جیسے اب آپ دیکھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب ہدایت کا جو معنی ہے وہ عام طور پہ تو معنی یہ ہے نا یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، یعنی ہمیں دکھا یا ثابت قدم رکھ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر. لیکن بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا کیا ہے، ہمیں چلا کے ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلا کے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ معنی بھی کیا گیا. قرآن میں اس معنی میں یہ لفظ ویسے استعمال ہوا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اہل جنت کا قول نقل ہوا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی تعریف بیان کرتے کہیں گے کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے جو ہمیں ہدانا لہذا، جو ہمیں یہاں تک لے آیا. تو ہدایت سے مراد رستہ دکھانا ہے یا ہدایت سے مراد اس پہ چلانا بھی ہے یا ہدایت سے مراد اس پہ چلا کے منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہدایت سے مراد یہ ہے کہ رستہ دکھا کے اس پہ چلانا. کچھ نے کہا کہ نہیں، چلا کے منزل تک پہنچانا، یہ ہدایت سے مراد ہے. ٹھیک، جیسے جنہوں نے کہا کہ منزل تک پہنچانا انہوں نے اس آیت سے بھی دلیل پکڑی فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ. ان کو جہنم میں کیا کرو، یعنی صرف رستہ نہیں دکھانا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کیا کرو، ان کو جھونک کے آؤ. ٹھیک ہے، تو وہ اس معنی میں جو ہے وہ پھر لغت عرب سے بھی انہوں نے جو ہے وہ اس سے دلیل پکڑی ہے. لیکن امام طبری یہ کہتے ہیں کہ ہدایت کا یہ جو معنی یہ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی منزل تک پہنچانا، لغت میں اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں اس کا یہ معنی مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ سلف میں سے کسی نے یہ معنی مراد نہیں لیا، یہ اجماع کی مخالفت ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ میرے خیال میں تکلف ہے، یہ تکلف ہے. سلف میں تو عام طور پہ یہ معنی بیان کیا گیا نا کہ ایک رستے پہ چلنا، ایک رستہ دکھانا اور اس کے اوپر چلنا. دیکھیں، چلا کے منزل مقصود تک پہنچانا اس کی سلف نے اختلاف نہیں نہ کیا یا اس کو غلط معنی بیان نہیں نہ کیا. تو ایک معنی کے اندر آپ ایک معنی کا اضافہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ لغت میں اس کی گنجائش اور خود قرآن کے شواہد سے اس کی گنجائش نکل رہی ہے. تو یہ اجماع کا مسئلہ بھی جو ہے نا، اس کو اتنا زیادہ کہ جی اب ایک تفسیر میں آ گیا ہے کہ اس مسئلے میں اجماع ہے تو اب اس میں اجماع ہی ہوگا، یہ نہیں. ہاں، فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، سورہ صافات کی آیت ہے 23 نمبر. لاسٹ ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کا اطلاق کرنا جدید حوادث کے اوپر. اس کی کیا جو ہے وہ شرعی حیثیت ہے. دیکھیں، اس میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اس کا جدید حوادث سے مراد جدید مسائل ہیں. قرآن مجید کی آیات کا جب آپ جدید مسائل پہ اطلاق کر رہے ہیں تو اس سے سلف کا ایک اوورآل جو ایک تفسیر ہے نا، اس کی مخالفت نہیں ہو رہی. ہم نے یہ بات کی تھی نا تفسیر بالمعصور. تفسیر بالمعصور کا کام اصل میں کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک دائرہ کھینچ دیتی ہے. اس دائرے کے اندر جتنا کھیلنا ہے کھیلے، اس سے باہر نہ نکلے. یہ تفسیر بالمعصور کا فائدہ ہے.
تو اگر آپ اس دائرے کے اندر رہتے ہیں تفسیر بالمعصور کے، اور اس کے اندر آپ رہتے ہوئے آپ قرآن مجید کی آیات کا جدید حوادث کے اوپر اطلاق کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس دائرے سے باہر نکل کے اطلاق کرتے ہیں تو پھر ٹھیک نہیں. مثال کے طور پہ یہاں انہوں نے ایک مثال بیان کی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں مشرکین کے لیے مثال بیان کی نا، کہ ان کے بت ہوتے تھے، ان کے سامنے حلوے مانڈے پڑے ہوئے ہیں، اب مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں، تو اللہ نے کہا یہ مکھی کو پیدا بھی نہیں کر سکتے. اور ساتھ میں کیا کہا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی کچھ چھین کے لے جائے تو اس کو اس سے چھڑوا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بالکل واضح بات تھی، مطلب جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ضعف الطالب والمطلوب، طالب سے مراد کیا ہے، مطلب ٹھیک ہے جو عبادت کرنے والا ہے، مطلوب وہ بت ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے. اب اس کا ایک جو نیا معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکھی جو ہے نا، اس کے اوپر جب ہم نے تحقیق کی تو یعنی آپ جیسے کہتے ہیں ماڈرن سائنس کی روشنی میں کچھ لوگوں نے یہ معنی بیان کیا کہ مکھی جب کسی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے تو اپنے اندر سے جو ہے نا وہ اپنے لعاب کے ذریعے سے کچھ انزائمز جو ہے وہ کھانے والی چیز کے اندر ڈالتی ہے، جس سے وہ جو اس کا کھانا ہے، جس کو اس نے کھانا ہے، وہ پگھل جاتا ہے. ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں پگھل جاتا ہے. اچھا، وہ میلٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو کیا کرتی ہے، چوس لیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب گویا کہ وہ اس کا جو طعم تھا وہ طعم رہا ہی نہیں، تو وہ مکھی کو پکڑ بھی لے، ہاں حیت ہی اس کی چینج ہو گئی، تو وہ واپس کیسے لائے گا. تو یہ مفہوم بھی اس آیت میں داخل ہے، وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. تو اس قسم کا مفہوم بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اس آیت کے مخالف نہیں جا رہا، اور دوسرا یہ کہ سلف میں سے کسی کی تفسیر کے خلاف بھی نہیں جا رہا. ہاں، اب ایک اور مثال انہوں نے بیان کی کہ جہاں آپ حدود سے نکل جاتے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جیسے یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی ہے شرک کی مثال کہ ایسی ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو، اور کہا کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جالا سا ہے، نہ سردی سے اس کو بچا سکتا ہے، نہ گرمی میں اس کو کفایت کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے بھی جو دلائل کا ایک جال بنا ہوا ہے، یعنی مشرکین نے اپنے دین کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کے گھر کے، کمزور دلائل ہیں، پھونک مارے تو اڑ جائیں گے. اس کی سلف سے تو یہی تفسیر تھی. اب کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اصل میں اس سے مراد جو ہے نا یہ ہے کہ ہمارا جو ایک سوشل سیٹ اپ ہے اس کے اندر جو چینج آئی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں پہ غالب ہو گئی ہیں، یہ اس سے مراد ہے. اچھا، وہ انہوں نے کیسے ڈرائیو کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ مکڑی کے گھر کی جو مثال بیان کی گئی ہے نا، تو مکڑی کیا کرتی ہے، جو فیمیل سپائڈر ہوتی ہے نا، وہ آفٹر میٹنگ میل سپائڈر کو قتل کر دیتی ہے، بعض اوقات اس کو کھا بھی جاتی ہے. تو یہ اصل میں گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف اشارہ ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ وہ گھر جو ہے، وہ جو مکڑی کا گھر ہے، وہ سب سے کمزور گھر ہے. یعنی جس گھر میں عورت اس طرح سے غالب آ جائے تو وہ یعنی بات ان کی چلے ٹھیک ہوگی، بات ان کی ٹھیک ہوگی، لیکن ہم اصل میں بات یہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے اتنے دورس قسم کے نکات جو ہے وہ نکالنا کہ جن کی قرآنی آیات محتمل نہ ہوں، بھلے وہ نکات ٹھیک بھی ہوں. تو ہر ٹھیک بات قرآن سے آپ ظاہری بات ہے ضروری تو نہیں کہ نکلے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.